السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، ہمارا ملک پاکستان خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے چند مقامات کے ہم زیادہ تر مقامات کو یا تو جانتے نہیں یا پھر ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کی ایک ایسی جگہ پر لے کر چلوں گا جو دنیا میں پاکستان کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ دوسرے ملک سے لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اپنے ہی ملک کی اس جگہ کا نہیں پتہ۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے دوسرے اونچے پہاڑ K2 کی۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں 8000 میٹرز یا اس سے اونچے صرف 14 پہاڑ ہیں۔ ان 14 پہاڑوں میں سے 5 پہاڑ تو پاکستان میں ہی ہیں، ان میں K2 ناگا پربت شامل ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو K2 کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، K2 دنیا کا دوسرا اونچا ترین پہاڑ ہے۔ یہ پاکستان میں گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ سطح سمندر سے 28,251 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے اور K2 ماؤنٹ ایورسٹ سے صرف چند سو فٹ چھوٹا ہے۔ لیکن دنیا بھر کے ماؤنٹینرز جو کہ پہاڑ سرف کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کے نزدیک K2 سرف کرنے کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ترین پہاڑ ہے۔ اس کی وجہ K2 پر آنے والے برفانی طوفان اور K2 کی لمبائی، یعنی یہ لمبائی میں بے حد سیدھا ہے، اس لیے اس کو سرو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا دوسرا اونچا ترین مقام ہے تو سردی اور آکسیجن کی کمی بھی ان خطروں میں شامل ہے۔ ہر 4 میں سے ایک انسان جس نے K2 کو سرو کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنی جان گنوا بیٹھا۔ K2 کو سردی کے موسم میں آج تک کوئی بھی سرو نہیں کر سکا۔ دوستو، K2 کو سرو کرنا دنیا بھر کے بڑے بڑے ماؤنٹینرز کا خواب ہے۔ اس کو سب سے پہلے 92 میں سرو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار K2 کے اوپر پہنچنے کی ناکام کوششیں کی گئیں اور پھر آخرکار K2 کو پہلی دفعہ 31 جولائی 1954 کو ایک اٹالین ٹیم نے سرو کیا تھا اور پھر اس کو دوسری بار ایک چائنیز ٹیم نے 23 سال کے بعد سرو کیا۔ دوستو، K2 کو پہاڑوں کا پہاڑ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو سرو کرنے کا مطلب دنیا میں کسی بھی پہاڑ کو سرو کر لینا ہے۔ اس کو آخری دفعہ پچھلے سال برطانیہ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیم نے سرو کیا تھا۔ دوستو، K2 کو سرو کرنے کے متعلق دنیا بھر میں لیکچر بھی دیے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے ماؤنٹینرز K2 کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ K2 پر 2 ہالی ووڈ موویز بھی بن چکی ہیں، جن میں 1991 میں ریلیز ہونے والی فلم K2 اور 2000 میں ریلیز ہونے والی فلم ورٹیکل لمٹ شامل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ K2 تک پہنچا کیسے جائے۔ دوستو، یہ ایک بہت محنت طلب کام ہے۔ K2 تک کا سفر اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے سکردو جانا ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے سکردو کی فلائٹ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے جیپ کے ذریعے سکردو جانا ہے تو آپ کراکرم ہائی وے سے بھی جا سکتے ہیں۔ سکردو سے ایک گاؤں اسکول پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ گاؤں K2 کے پاس موجود آخری گاؤں ہے، لیکن یہ تو ابھی سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ یہاں سے آگے ایک انتہائی خطرناک سفر شروع ہوتا ہے۔ K2 تک پہنچنے کے لیے اسکول سے پورٹرز ہائر کرنے پڑتے ہیں۔ یہ لوکل لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا سامان اٹھا کر چلتے ہیں، کیونکہ آپ کو K2 تک جانے کے لیے کافی سارے سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسکول نامی اس گاؤں سے K2 کا سفر 90 کلومیٹر دور ہے۔ یہ سفر آپ کو پیدل طے کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر کا لمبا حصہ بلتورو گلیشیئر پر کیا جاتا ہے، جو دنیا کے لمبے ترین گلیشیئرز میں سے ایک ہے۔ یہ گلیشیئر 63 کلومیٹر لمبا ہے۔ اس گلیشیئر کے آس پاس آپ کو دنیا کے اونچے ترین پہاڑ نظر آئیں گے۔ یہ دنیا کے اونچے ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ بلتورو گلیشیئر پر سفر کرنے کے بعد آخرکار آپ کی نظر دنیا کے دوسرے اونچے ترین پہاڑ K2 پر پڑ جائے گی۔ دوستو، 1 اگست 2008 کو K2 پر موجود ایک انٹرنیشنل ٹیم کے 11 لوگ K2 پر جاتے ہوئے ہی مارے گئے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق دنیا بھر سے تھا۔ یہ K2 پر ہونے والا ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ K2 پر مارے جانے والے لوگوں کی لاشوں کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کو نیچے اٹھا کر نہیں لایا جا سکتا۔ ان کو گھوسٹ آف K2 بھی کہا جاتا ہے۔
ویسے دوستو حیرت یہ ہے کہ میں نے آج تک ہمارے میڈیا پر کیٹو کے متعلق کوئی ڈاکومنٹریز نہیں دیکھیں۔ یہ ساری ڈاکومنٹریز موویز باہر سے آئے ہوئے لوگ ہی بناتے ہیں، ہمارے ایک ایسے اثاثے کو جو دنیا بھر میں مشہور ہے، ہم لوگ خود ہی نہیں جانتے۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔